ہم ماں باپ کو سمجھ کے کیا رکھیں؟ ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو میری عزت کتنی ہے، اور ہم ماں باپ کو عزت نہیں دیتے. ہم ماں باپ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں. کیا ہو گیا آج کل کی اولادوں کو کہ لوگوں میں واہوائی ہو گئی، تھوڑے پیسے کما لیے تو ماں باپ کی عزت کرنا بند کر دیے، ماں باپ کی توہین کرتے ہو، جو واحد ذریعہ ہے جنت میں جانے کا. پہاڑی جیسی نیکیاں آپ کے پاس ہو جائے، آپ سچے عابد بن جائیں، قرآن حافظ بن جائے، دن بھر کے روزدار بن جائے، جو ساری زندگی آپ نے روزہ رکھا ہو، مگر آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس شخص کے ماں باپ اس کی زندگی میں اس سے راضی ہو گئے، اس کی خدمت کی بنا پر، وہ شخص پہ جنت واجب ہے، جہنم کی آگ چھو بھی نہیں پائے گی اس کو. اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو، اللہ کے نبی نے جو حدیث فرما کی گئی اس کے خلاف جا کے کام کر رہے ہو. کیا جواب دو گے میدان محشر میں اللہ کے نبی کو کہ ہم سے بھول ہو گئی؟ کھلی کھلی اللہ کی نصیحت قرآن میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں آ رہی ہے، واقعات میں آ رہی ہے، اور ہم گمراہ ہو کے بیٹھے ہیں چند پیسوں کی خاطر، تھوڑے مزے کی خاطر. کیا جواب دو گے قیامت میں؟ امام ابو حنیفہ مفتی ہے، بہت بڑے اس وقت کے امام اپنے دور کے. جب امام ابو حنیفہ اتنے بڑے مفتی اعظم کہ اس دور میں ان کی ماں ان سے نہیں پوچھتی تھی کچھ بھی مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ ان کی ماں فلانا شخص جو امام ابو حنیفہ کے دور کے ایک اور امام تھے ان سے مسئلہ پوچھتی تھی. جب امام کو یہ بات پتہ چلی کہ میری ماں مجھ سے نہیں پوچھتی ہے، فلانا امام سے، مفتی سے اپنا مسئلہ پوچھتی ہے، وہ ناراض نہیں ہوئے. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ماں نے کہا فلانا امام سے جا کر وہ مسئلے کا حل لے کے آ. ان کے دل میں سوال آیا، ارے میں خود مفتی ہوں مگر میری ماں مجھ سے نہیں پوچھتی، یہ سوال آیا مگر غم نہیں کیے. جی ماں بول کر وہ فلانا شخص امام کے پاس گئے. اس امام نے کہا، امام حنیف صاحب، سارے مسئلوں کا حل آپ جانتے ہیں، میں کیا آپ کو مسئلہ بتاؤں؟ آپ جو مسئلہ بولیں گے وہی میرا مسئلہ ہوگا، جا کے اپنی ماں کو بول دیجئے. وہ امام جس سے امام ابو حنیفہ نے جا کے مسئلہ پوچھا، اپنی ماں کے کہنے پر، امام ابو حنیفہ کے گھر سے کچھ میل دور تھا. امام ابو حنیفہ نے اپنی ماں کو جا کے بولا، ماں یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ سلوشن ہے. ماں کو یقین نہیں ہوا، ماں نے بولی چل میرے ساتھ. امام یوسف اس دور کے ایک تیسرے امام تھے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کھچر کے اوپر، گدھے کے اوپر اپنی ماں کو بٹھا کے لے کے آ رہے اور ہاتھ میں رسی ہے گدھے کی. اور فلانا امام کے پاس پہنچے اور ان کی ماں نے ان سے مسئلہ پوچھا اور واپس گھر کو ہو لیے. کبھی یہ نہیں بولا ماں نے، کبھی نہیں بولا اپنی ماں کو کہ ماں میں اتنا بڑا امام ہوں اس کوفہ کا، اس بصرہ کا، مجھ سے پوچھو. کبھی غصہ نہیں کہ میری لوگوں میں واہ واہی ہے، میرا اتنا نام ہے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ماں اور باپ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اگر ان کی خدمت کر لی، باقی تھوڑا بہت بھی کر لیا، جنت پکی ہے. ان کو آخرت کی فکر تھی، دنیا کمانے کی فکر نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، فلانا پڑوسی تیرا رفیق ہے، فلانا علاقے میں وہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس بتایا. موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے، دروازہ کھولے تو فلانا شخص نے، جس کا نام اللہ نے بتایا تھا، وہ شخص نے دروازہ کھولا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کیا کام کرتے ہو؟ بولے میں کسائی ہوں، میں گوشت کا کام کرتا ہوں. وہ شخص نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس شخص نے کہا اندر آؤ. اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ماں باپ کو دیکھا. اس شخص سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ بولے میرے ماں باپ ہیں. ابھی تک وہ ماں باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا. وہ شخص کسی کام سے باہر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ماں باپ سے ملا.
जैसी वो कसई के माँ बाप ने मूसा अलैहि सलाम को देखा, खुश हो गए और गवाही दिए कि अब अल्लाह के नबी रसूल है, और उनका फौरन माँ बाप का इंतकाल हो गया। मूसा अलैहि सलाम के सामने उन दोनों माँ बाप का इंतकाल हुआ। वो शख्स जब को पता चला कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ, उस शख्स ने मूसा अलैहि सलाम से पूछा, आप कौन हो? मूसा अलैहि सलाम ने बताया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उसने कहा, आप वाकई अल्लाह के नबी हो, क्योंकि मेरे माँ बाप हमेशा मुझसे कहते थे कि अल्लाह जब भी मुझको उठाना मूसा अलैहि सलाम का दीदार करके उठाना, तभी हमारी रूह को कब्ज़ करना। और क्या कहते थे मूसा अलैहि सलाम ने पूछा। उस शख्स ने कहा कि जब भी मैं मेरे माँ बाप को खाना खिलाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप मुझसे कहते हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहि सलाम का पड़ोसी बनाना। आज वो दिन पूरा हो गया, अल्लाह ने मेरी दुआ को सुन ली, मेरे माँ बाप की दुआ को कबूल कर ली। कौन दुआ मांग रहा है? ये कोई नबी रसूल नहीं, कोई सहाबा नहीं, ये माँ बाप दुआ मांग रहे हैं। कुर्बान हो जाओ माँ बाप पर। ऐसे माँ बाप जिन्होंने आपके ऊपर दुनिया लुटा दी, आपके ऊपर पूरी दुनिया लुटा दी, पूरे पैसे लुटा दिए, जिनकी वजह से हम दुनिया में आए, और आज हम उनको उफ करके बात करते हैं, उनकी तौबा तौबा करते हैं, उनको झिड़कते हैं, उन पे तवज्जो नहीं देते। लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। अगर इनकी भी खिदमत करके हमने आखिरत नहीं बनाई तो कैसे आखिरत बनाएंगे? ना हमारे पास अखलाक है, ना नमाजें हैं, ना कोई ऐसी नेकी है जिसकी वजह से हमारी आखिरत में फलाह हो जाएगी। क्या अल्लाह के सामने हम खड़ के बात कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। वो अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमा रहे, क़यामत में जिससे मैं राजी हो गया, जन्नत से बड़ी जन्नत उसको मिल गई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते जिस धोखे में हम जी रहे हैं उस धोखे से निकलो। ये दुनिया एक धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है। अगर अल्लाह ने इशारा कर दिया तो ये फौरन सब ख़त्म हो जाएगा, या हमारी रूह कब्ज़ हो जाएगी, या क़यामत आ जाएगी। हमारे पास दो ही मौके हैं, और ये दोनों मौके में सबसे करीबी मौका है हमारी मौत का मौका। अगर मौत आने से पहले अल्लाह से तौबा कर ली, माँ बाप से माफ़ी मांग ली, उनकी खिदमत कर ली, माँ बाप का एहसान उतार दिया, उनसे माफ़ी मांग के उनकी खिदमत करके, वैसे तो उतार नहीं पाएंगे, फिर भी उनकी खिदमत करके उनको राज़ी कर लिया, तो आखिरत में आपकी भलाई हो जाएगी, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन।